تو میرے دوستوں یہ شام کی اہمیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب چلیے تاریخ دیکھتے ہیں. یہ یہود جو ہیں جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مسلسل حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, قتل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب 2014 میں ہم دیکھ رہے ہیں اب تک انہوں نے 2000 سے 3000 لوگوں کو قتل کیا ہے. اس سے پہلے 2006, اس سے پہلے 2002, اس سے پہلے 1909 پر 6, اس سے پہلے 1960 پر 7, اس سے پہلے 1940 پر 8, اس سے پہلے 1935, اس سے پہلے 1911. یہ مسلسل حملے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب تک 10 لاکھ سے زیادہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو. اب دعویٰ یہ کرتے ہیں, یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے فلسطین کی, اس کے حقدار ہم ہیں. یہ زمین ہماری ہے اور اللہ نے ہمارے تورات میں یہ کہا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے, ہم تم کو زمین میں واپس لائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی ہے. قرآن نے بھی کہا اور بلتی کتب اللہ لکم, وہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کر دیا ہے. ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کب؟ جب تم لوگ مومن رہے, جب تمہارے اندر تقویٰ رہا. لیکن جب ایمان ختم ہو گیا, منافق بن کر گھومتے ہوئے پھر رہے ہیں, ویسی صورت میں یہ وعدہ تمہارے لیے نہیں ہے. لیکن یہود جو ہمیشہ سے تکبری میں منڈلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں, نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, سو چن لیا, ہمیشہ کے لیے چن لیا, چاہے ہم جو بھی کریں چن لیا ہے, ان کا دعویٰ ہے. جبکہ ان کی کتابوں میں صریح دلائل ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ سزا آنے والا ہے. موسیٰ کی زبان, سلیمان علیہ السلام کی زبان, یحییٰ علیہ السلام کی زبان, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکایا, ڈرایا, مسلسل ڈرایا ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ تم لوگ ظلم کرتے رہو اور زمین تمہاری ہو جائے گی, ہرگز نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں بغیر ایمان کے. اگر زمین چاہتے ہو تو ایمان لا لو, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بے ایمان رہو گے, بے ایمانوں کے لیے زمین نہیں ہے. تو یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم ادھر دوبارہ جمع ہونا چاہتے ہیں. اور دلیل کے طور پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ہماری تاریخ 3000 سال پرانی ہے. ہم 3000 سال پرانے لوگ ہیں جو فلسطین کے حقدار ہیں. جب ہم تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں, تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں, تو میرے دوستو بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں. سب سے متفق علیہ چیز, 101% صحیح, ساری قومیں ماننے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فلسطین میں جنہوں نے بعد و گوش اختیار کیا, جنہوں نے سکونت اختیار کی, وہ لوگ تھے کنعانیین. عیسیٰ علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اس زمین میں کنعانیین نے اپنی بستی بنائی. اور یہ کنعانیین کون ہے میرے دوستوں؟ کنعانیین نے بستی قائم کی. اس کے بعد یبوسیین آئے, انہوں نے اس بستی میں اپنا ڈیرا جمایا. یہ کنعانیین ہو یا پھر یبوسیین ہو, یاد رکھ لیجئے متفق علیہ بات ہے کہ یہ لوگ خالص عرب تھے. یہ لوگ خالص عرب تھے, عربی بولنے والے تھے, لیکن ان کی عربی قدیم عربی. اور اس زمانے میں اس بستی کا نام تھا یابش جلعاد. یابش جلعاد معنی یہ ہے, یابش کا معنی سوکھی, جل یعنی زمین, عاد یعنی عاد والوں کی, سوکھی ہوئی زمین عاد والوں کی, یہ نام تھا میرے دوستو. کیونکہ یہ یبوسیین, کنعانیین, یہ سب عاد کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور ہم جب تاریخ پلٹتے ہیں تو آگے چل کر بعض لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوئی جنہیں عمالقہ کہا جاتا ہے, جو خالص عرب تھے. تو اس سے معلوم ہوا یہود آنے سے پہلے, بنو اسرائیل اس زمین میں آنے سے کئی سال پہلے, ہزارہ سال پہلے عربوں نے ادھر اپنا ڈیرا جما رکھا تھا. اچھا, بنو اسرائیل آخر کب اس زمین میں آئے؟
آخر بنو اسرائیل کو ڈومینیشن اس زمین میں کب ملا؟ تو تاریخ ہم کھنگالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، طوفان آنے کی وجہ سے ساری زمین اجڑ دی گئی، پورے ڈبو دیے گئے، صرف مومنین زندہ رہے، اور یہ کشتی ایک پہاڑی جس کا نام جودی تھا وہاں پر جا کر ٹھہری۔ اب وہ علاقہ میرے دوستو عراق کا علاقہ ہے، تو عراق کے علاقے میں اترے اور وہاں پر زمین کو آباد کیے۔ اب وہیں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق میں ایک بستی ہے جس کا نام اور، اس کا نام کیا ہے؟ اور، اور تمل زبان میں اور کیا ہے؟ بستی کو کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں اترے اس بستی کا نام اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کا نام اور تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہم یہ تاریخ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تاریخ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نجومیین سے مناظرہ کیا، نجومی تھے، ان سے لڑائیاں لڑی، اللہ کی وحدانیت ثابت کی، اور ان کے جو باپ تھے جن کا نام آزر تھا، بہت بڑے پوجاری تھے، ان سے لڑائی ہوئی اور بتوں کو توڑا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کو نکال دیا گیا۔ جب ابراہیم اپنی بستی سے نکلے ان کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، یہ اور ان کے ساتھ 2 لوگ، ایک ان کی بیوی جن کا نام سارا تھا، اور دوسرے لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے۔ اور اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بچایا اور ساتھ ساتھ لوط کو بچایا، ہم نے دونوں کو عظیم مقدس زمین میں بھیج دیا۔ تو لوط اور ابراہیم اس بستی سے نکلے اور سیدھے آ کے فلسطین میں انہوں نے اپنے بستی بنائی، اپنے قدم جمائے۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے تقریباً 3000 سال پرانا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ تاریخ میرے دوستو کوئی ٹھیٹ نہیں کہہ سکتا، اتنے سال پرانا اندازاً کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں تاریخ میں فلاں واقعہ پیش آیا، نہیں، صرف واقعات کا یہ سیکوینس نوٹ کرتے جائیے اور سرسری طور پر یہ جو ہے اتنے سال یاد رکھیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے ساتھ لوط لائے، تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اپنے پیر گاڑے، ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو سارا کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شادی حاجر رضی اللہ عنہا سے علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا تو اسماعیل کو لائے، لا کر سیدھے ایک ایسی زمین پر چھوڑے جو چٹیل زمین تھی، عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن اللہ کہتا ہے ایسی زمین میں لا کر چھوڑے جہاں پر زرخیز زمین نہیں تھی، جہاں پر پودے اگتے نہیں تھے، اور کہاں پر چھوڑے؟ عند بیتک المحرم، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس لا کر چھوڑے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ لائے تو وہاں پر ایک گھر تھا اللہ کا، اللہ کے گھر کے پاس لا کر چھوڑے۔ اللہ کا گھر تھا کیسے؟ کس نے بنا؟ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے بنا۔ آدم علیہ السلام آئے تو یہ گھر رہا، اور اس کے بعد مسلسل طوفانوں کی وجہ سے، آندھیوں کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ کر صرف بچے کچے چند پرزے رہ گئے تھے، ٹوٹی پھوٹی نشانیاں رہ گئی تھی، ایک مکمل گھر ادھر نہیں رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو وہاں پر وہی حالت میں اللہ کا گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، صرف نشانیاں تھی۔ اللہ کا حکم ہوا، چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پھر آئے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر اس گھر کو قائم کیا۔ اذ یرفع ابراہیم البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ دیکھیے کیا کہتا ہے، الفاظ غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر اس گھر کی دیواریوں کو اٹھایا، یرفع، اٹھایا، یبنی نہیں کہا گیا، یوسف نہیں کہا گیا، کہا گیا یرفع، دیواروں کو اٹھایا گیا۔ یہاں پر گھر تھا پہلے سے، دیواروں کو اٹھایا گیا اور ابراہیم نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا۔
اب جب ابراہیم واپس فلسطین گئے تو فلسطین میں بھی انہوں نے گھر بنایا، اللہ کا ایک گھر بنایا۔ بیت المقدس کو ملائکہ نے پہلے سے بنا رکھا تھا، پہلے سے بنا رکھا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام گئے، کعبے کی تجدید کے بعد اس کی بھی تجدید کی، جیسے اسے رینوویٹ کیے ادھر گئے بیت المقدس کو بھی انہوں نے رینوویٹ کیا۔ ابو ذر غفاری کی روایت ہے صحیحین میں، ابو ذر غفاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ای بیت وضع، اے اللہ کے رسول سب سے پہلے کس گھر کو اللہ نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے المسجد الحرام کو بنایا گیا۔ پھر صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سے گھر کو بنایا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا گیا۔ تو صحابی نے سوال کیا دونوں کے درمیان کتنے سال تھے اللہ کے رسول؟ کتنے سال کے بعد دوسرا گھر بنایا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال کے بعد دوسرا گھر بنایا گیا، پہلا گھر اس کے بعد دوسرا گھر 40 سال کے بعد بنایا گیا۔ یعنی بنانے کا جو ذکر آیا ہے تجدید کا ذکر ہے، رینوویشن کا ذکر ہے۔ بیت المقدس رینوویٹ کرنے کے 40 سال کے بعد، المسجد الحرام مسجد الحرام رینوویٹ کر کے 40 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو رینوویٹ کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ادھر رہے، اس کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام یعقوب علیہ السلام، انہی کا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، یہی اسرائیل ہیں، اور اسرائیل کا معنی میرے دوستوں عبداللہ کا ہے، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ سب عبرانی زبان بولنے والے تھے۔ کون سی زبان؟ عبرانی زبان بولنے والے تھے، جو عربی زبان کی بہن ہے۔ عربی زبان اور عبرانی زبان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا غور کریں گے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر یروشلم ہے، یروشلم یہ کیا ہے؟ جروسلم کو کہتے ہیں، اور پرانا نام بیت المقدس کا ایک یروشلم تھا، اور یہودی اسے یروشلم کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یروشلم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یروشلم کا معنی یرو اور سے نکلا ہے، یعنی مدینہ، بستی۔ شلم یعنی سلامتی والی، مدینۃ السلام اس کا معنی ہے۔ شلم شلیم بمعنی سلامہ، سالم۔ شلم سلم، سین کو لوگ شین کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سین کہتے ہیں۔ یعنی عربی اور عبرانی میں یہی فرق ہے، سین کہے تو لوگ شین کہے، یہ لوگ ہا کہے تو وہ لوگ خا کہے، ہم احد کہتے ہیں وہ لوگ اخد کہیں گے۔ بہت قریب ہے، دونوں زبانوں میں قربت بہت زیادہ ہے، یہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں یہ زبانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور پورے بنو اسرائیل کے لوگ عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن اس زبان کو انہوں نے گنوا دیا۔ انہوں نے جو ظلم کیا اور آپس میں اختلاف کیے، تتر بتر ہو گئے، تو یہ زبان بھی ختم ہو گئی، لیکن اس زبان کو دوبارہ انہوں نے زندہ کیا۔ 50 سال سے مسلسل اس زبان کو زندہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں کہا گیا کہ ہماری زبان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب دیکھو ہم نے دوبارہ زندہ کر لیا ہے، اب دیکھو ہم نے دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ایک زبان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی جاتی ہے تو اس زبان کی اصلیت باقی نہیں رہتی، اس زبان کی اصلیت باقی نہیں رہتی، وہ اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتی ہے۔ تو دوبارہ زندہ کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو وہ بھی عربی زبان کے لیے ہے۔ عربی زبان جو کنعانیوں کی تھی، اس کے بعد وہ عبرانی بنی، اس کے بعد عربی زبان کو طاقت ملی۔ عبرانی اور عربی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی زبان ہے، تقریباً دونوں ایک ہیں۔ اگر اس وعدے کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے مراد عربی زبان ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے جن کا نام اسرائیل تھا، اور آپ جانتے ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہ سب سے زیادہ 2 بیٹوں سے محبت کرتے تھے، ایک تھے یوسف اور دوسرے تھے بنیامین علیہ السلام اجمعین۔ اب اس میں سے یوسف علیہ السلام بچپن میں کیا ہو گئے؟ مصر بھیج دیے گئے، کیونکہ فلسطین کے اس علاقے پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد
باقاعدہ مصری حکومت کرتے تھے، یہاں پر حکومت مصریوں کی تھی، اسی لیے فلسطین اور مصر میں اچھے تعلقات تھے، یہاں سے قافلے ادھر جاتے، وہاں سے قافلے ادھر آتے۔ تو ہوا یہ کہ قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو لے کر گیا، اور آپ تاریخ جانتے ہیں، سورہ یوسف پوری یہ تاریخ بیان کرتی ہے، اب جا کے سورہ یوسف پڑھے آپ کو پورا قصہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے بچپن سے لے کر بادشاہ بنانے تک پورے واقعات سنائے ہیں اس سورت کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے حکم پر یعقوب علیہ السلام کے بقیہ 11 بچے ہجرت کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں؟ مصر چلے جاتے ہیں۔ آپ ہیں ساتھ، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ جی، فلسطین میں ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر لے کر چلے گئے، اور مصر میں سے بادشاہ بنے، اور اس کے بعد انہوں نے بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی 11 بچے پورے کے پورے مل کے کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے۔ تو اب بنی اسرائیل دیکھیے، کہاں نہیں ہے بنی اسرائیل؟ فلسطین نہیں ہے، پوری کی پوری بنی اسرائیل مصر آ گئی ہے، اور مصر میں یہ لوگ تقریباً 400 سال رہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں بادشاہ بنا کر چھوڑ کر گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہترین حکومت قائم کی، صحیح بات سنائی، تعلیم عام کی، اور بنو اسرائیل کو اچھی عزت مل رہی تھی مصر کے اندر، تقریباً 150 سال تک بڑے عزت سے رہے، اور ڈومینیشن جمائے، اور یہودیت تھی۔ یہودیت ان کے اندر ایسی شرفت ہے، ایسی خلقت ہے کہ جب بھی ڈومینیشن ملے ظلم کرتے ہیں، جب بھی ڈومینیشن ملے ظلم کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا مورخ ہے جس کا نام لبن، بہترین ہسٹورین ہے، اور ساری دنیا اس کی کتابوں کو مانتی ہے۔ یہ اپنی کتاب میں یہودیوں کے تعلق سے تبصرہ کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہودیوں کے اندر 5 بدترین صفات ہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ عیسائی کہتا ہے کہ یہودیوں کے اندر 5 بدترین صفات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کی بدترین صفات کو کھول کھول کر گنوایا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، کئی صفحے صرف بنو اسرائیل کے لیے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل کے لوگ، اللہ کی نعمتوں کی یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں ساری دنیا پر امام بنایا تھا، ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں آیتیں، مسلسل صفحے صرف بنی اسرائیل پر کنسنٹریشن، صرف بنی اسرائیل کی باتیں، ان کے قصے، نعمتیں، ان کے قصے، پھر نعمتیں سنائی جا رہی ہیں، اور پوری کی پوری تقریباً سورت بنی اسرائیل کے لیے، اور سورت کا نام بھی رکھا گیا بقرہ، سورت کا نام بھی بقرہ، اور گائن کی طرف اشارہ ہے، گائن کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ تو میرے دوستو، لبان کہتا ہے کہ یہودیوں کے پاس 5 بدترین صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، اگر یہ کسی بھی قوم سے مل جائے، کسی بھی قوم سے مل جائے، اور دوسری قوموں سے ملنا ان کو بہت پسند ہے، کسی بھی قوم سے مل جائے تو اس قوم کے اندر جو بدترین چیزیں ہیں اسے سب سے پہلے لیتے ہیں۔ کسی بھی قوم سے مل جائے، وہ قوم کی اچھی چیزوں کو لیتے نہیں، جو بدترین صفات ہیں وہ سب سے پہلے اول نمبر پر لیتے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ لوڈن، ایک برٹش ہسٹورین یا پھر انگلش ہسٹورین، اور کہتا ہے، تورات سے دلیل دیتا ہے کہ یہ لوگ جب دوسری قوموں سے ملے، یہ لوگ جب امورین سے ملے، ہتین سے ملے، تو انہوں نے ان سے سب سے پہلے بت پرستی لی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کو ایک بت بنا دیا، اور ایک بت بنانے کے بعد یہ خوب گالیاں دیتے تھے۔ اور وہ لبن کہتا ہے کہ یہود اللہ کے لیے بخیل کا لفظ استعمال کرتے تھے، اللہ کے لیے نعوذ باللہ حاسد کا لفظ استعمال کرتے تھے، حاقد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لبن قرآن سے دلیل نہیں دے رہا، لبن تورات سے دلیل دیتا ہے کہ یہود نے کئی مرتبہ اللہ کو بخیل کہا ہے، اور قرآن دیکھیے میرے دوستوں کیا کہتا ہے، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند دیے گئے ہیں،
یہ انفاق نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، یاد رکھیں نا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، انفاق پر انفاق کرتا ہے، جیسے چاہے انفاق کرتا ہے۔ تو لبان کہتا ہے کہ یہ دوسری قوموں سے جمع ہو کر اللہ کے تعلق سے گالیاں سیکھے انہوں نے، اللہ کو گالیاں دی انہوں نے، ہاں حسد کہا۔ جب بھی ان کو مارا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حسد کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے فسق کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لیتا ہے۔ تمام بدترین صفات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی۔ تو لبان کہتا ہے سب سے بدترین صفت بدترین چیزوں کو لیتے ہیں، اچھی چیزوں کو نہیں لیتے۔ دوسری چیز، ان لوگوں کی پوری زندگی، ان لوگوں کی پوری زندگی شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ ہنگامی زندگی رہی، گہما گہمی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی گئے انہیں مارا گیا، جہاں کہیں بھی گئے لڑے، جہاں کہیں بھی گئے ریبل بن کر رہے۔ اس کا ریزن ایک بیان کرتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں اس لیے ایک انگلش مورخین کی دلیل دیتا ہوں تاکہ، کیونکہ ہم قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، لیکن انگلش مورخین کی باتیں آپ یاد رکھیں گے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بڑی آسانی سے خاموش کر سکتے ہیں۔ تو لبن کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہمیشہ ہنگامی زندگی گزاری، اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے ان لوگوں کے پاس کانسیپٹ یہ تھا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کو دو ہاتھوں سے لوٹتے، انہیں دھوکہ دینے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے، انہیں ہڑپنے میں، انہیں قتل کرنے میں، آپس میں چغلیاں کر کے دوسری قوموں کو مارنے میں اور کھلم کھلا ان سے زنا اور دوسری برائیاں کروانے میں، ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہر قسم کی برائیاں کی جا سکتی ہیں، دوسری قوموں سے سود لیا جا سکتا ہے، دوسری قوموں کو ڈبایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لڑا کے ان کی بستیوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے ایمان میں داخل ہے۔ ہاں البتہ یہود نہیں کریں گے، یہ کہ یہودی دوسری یہودی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ کہ یہودی دوسری یہودی عورت کو اس سے زنا نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے یہی سلوک کیا، بدترین سلوک کیا، کسی بھی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ تاریخ نہیں ہے۔ لبان کہتا ہے آپ کی ایک بھی دلیل نہیں دکھا سکتے جس میں یہودیوں نے ایک دوسری قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ممکن نہیں۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ برٹش نے انہیں کتنا ساتھ دیا اور آخرکار برٹش کے سرداروں کو انہوں نے کیسے ٹیررزم کو استعمال کر کے قتل کیا، آگے دیکھیں گے آپ۔ جو بھی قوم ان کے ساتھ محبت کی انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ بدترین صفات ان کے اندر، یہ بدترین صفات کہنے والا ایک انگلش ہسٹورین ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ تھی، انہوں نے جہاں کہیں بھی اپنی حکومت قائم کی کوئی بھی اچھی چیز نہیں چھوڑی۔ ساری دنیا آپ گھوم لیجئے، کہیں پر بھی ایک ایسا مونومنٹ دکھائیے جو یہودیوں کا چھوڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں نے ڈھیر ساری عمارتیں چھوڑی ہیں زمین میں، اور دوسری قوم والوں نے ڈھیر ساری عمارتیں، ڈھیر ساری چیزیں چھوڑ کر گئے۔ یہ ایک ایسی چیز دکھائیے جسے یہودیوں نے چھوڑی ہے، ایک عبارت یا پھر یہ کتاب، کیا چھوڑا ہے انہوں نے دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مطلبی قوم تھی، اپنے لیے سب کچھ کرتے، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور چارہویں صفت یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس زمین میں رہنا، سکون سے رہنا، امن میں رہنا بات ہے، ان لوگوں کے پاس ترقی کرنے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ ڈیولپ کرنے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے آدمی کے پاس خواہش اور اس کا مزہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ترقی کرنا یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے کہ نوبل پرائزز میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے زمین کو ویسا ڈیولپ کیا ہے، ایسے ڈیولپ کیا ہے۔ آپ غور کریں گے ان کے ڈیولپمنٹس پورے کیا ہیں؟ ڈسٹرکشنز ہیں، کنسٹرکشنز نہیں ہیں، بم پکڑنے والے ہی ہیں، بارود کا استعمال ساری دنیا میں عام کرنے والے ہی ہیں، اسلحہ بیچنے والے یہی ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ دوسری قوم کو کیسے برباد کرے، چیزوں کو ایجاد کریں گے۔ آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کسی قوم کی بربادی ہے۔
یہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے. ان کے لوگ تیز ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں گے ان کے اندر تیزی ہوتی ہے. اب یہ بھی اسرائیل قائم ہوئی لیکن 40 سال کے اندر انہوں نے اسرائیل کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ تیزی کیسی؟ یہ تیزی دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ ہے میرے دوست. ایک آدمی بھاگ رہا ہے, اس کی رفتار ایک حد تک ہوگی, لیکن اسی آدمی کو کوئی بھگائے, کوئی کھیڑائے تو اس کی تیزی زیادہ ہو جائے گی. بالکل وہی مثال ہے, جہاں کہیں بھی جاتے مار کھاتے ہیں. ایک تھوڑی مدت ملتی ہے, وہ تھوڑی مدت میں یہ لوگ بڑی تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بچ جائیں. موت کی پڑی ہوتی ہے ان کو, مال کا پڑا ہوا ہوتا ہے, اس لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ورنہ یہ لوگ امن کے لیے, اچھائی کے لیے کبھی بھی آگے نہیں بڑھے. اور اس کے بعد 5ویں چیز, یہ لوگ جہاں کہیں بھی گئے وہاں پر جو بستی ڈیولپ تھی اس بستی کو کھینچ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی گئے بربادی عام کرتے ہیں, بستیوں کو فقیر بنا دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی گئے یہ لوگوں نے نحوستیں چھوڑی ہیں. یہ لوگ جہاں کہیں بھی گئے وہ بستی میں نحوست پھیل جاتی ہے, برکت نہیں. اور نصارہ کے پاس ایک قاعدہ تھا, اور نصارہ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, عیسائیوں کی کتاب بات لکھی ہوئی ہے. عیسائی بادشاہوں کے پاس قاعدہ یہ تھا کہ اگر کسی بستی کو ڈیولپ کرنا ہے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس بستی سے یہود کو نکالیں, پکڑیں یہود کو. اگر بستی ڈیولپ کرنا ہے یہود کو نکالیں. عیسائیوں کے پاس قاعدہ ہے, اسی لیے ہٹلر نے جم کر پٹائی کی ان کی. ہٹلر نے جم کر پٹائی اور ان میں سے 6 لاکھ تک کے لوگوں کو اس نے تقریباً 5 سال میں تھوڑے تھوڑے کہہ کے مارا. کہا کہ دنیا کے 80% یہودیوں کو میں نے مار دیا, تمہارے درمیان 20% میں نے چھوڑ رکھی ہے, وہ اس وجہ سے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 80% کو کیوں مارا. تم جان لے کہ 80% کو میں نے کیوں مارا. اور ہم کہتے ہیں ہٹلر کی بات بالکل صحیح ہے, تم نے صحیح کہا, 100% مارنا تھا لیکن تمہیں چھوڑ دیا. اگر مار دیتا تو اچھا ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو لبان کہتا ہے کہ یہ 5 بدترین صفات ہیں, یہ ایسی صفات ہیں جس وجہ سے یہود ہمیشہ کے لیے لعنت بھری ہوئی قوم ہے. بہرحال میرے دوستو, بات ہماری وہاں پر رہی کہ یوسف علیہ السلام کے تقریباً 150 سال تک یہودیوں کے لیے زمین میں ڈومینیشن رہا. اس کے بعد ظلم شروع کیے, فرعونیوں پر ظلم شروع کیے, دوسری قوم کو ڈبانا, دھوکہ دینا, ان سے جو ہے سود لینا, ان کے عورتوں کے ساتھ زنا کرنا, کھلم کھلا بے حیائی ان کے علاقوں میں کرنا. ان کے علاقے اچھے ہوں گے, دوسرے علاقے برباد ہوں گے. طریقہ ہے ان کا. ان کے بستیاں صاف ہوں گی, دوسرے بستیاں گندی ہوں گی جہاں یہ جاتے ہیں. طریقہ ہے ان کا. تو جب ان لوگوں نے زیادہ ظلم کیا تو فرعونی جو ان کے ہاتھوں تلے پس رہے تھے, یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, ان کو پیسنا شروع کیے وہ لوگ. اس کے بعد 200 سال تک پیستے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا, دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو میرے دوستو بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ سلمس میں رہتے تھے. ان لوگوں کو مصر کی بستی میں جگہ نہیں, مصریوں نے انہیں بستی سے باہر نکال دیا, ان کے لیے سلمس بنائے, جھوپڑا پٹی بنائی, وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے, نہر کے کنارے, ندیوں کے کنارے ان کی بستیاں ہوتی تھی, جہاں سے کچرے اور جو ہے ڈرینیج جاتا تھا, وہاں پر ان کی بستیاں تھیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے دوبارہ کرم کیا, دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا, بیدار کیا, جھنجھوڑا, بہت ساری محنتیں کی, یہاں تک کہ بڑی مشکل سے فرعون کی شکنجے سے نکالا. اور لے کر یہ کیا کیے, لے کر سمندر پار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ کو 6 بڑے بڑے معجزے دیے. 9 بڑے بڑے معجزے دیے. 9 معجزے دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل, بڑے بڑے معجزے. ہاتھ نکال رہے ہیں, ہاتھ روشن ہے, عصا پھینک رہے ہیں, سام بن رہا ہے, دعا کر رہے ہیں, فوراً دعا قبول ہو رہی ہے. بڑے بڑے 9 نشانیاں موسیٰ نے دکھائی بنی اسرائیل کو. دیکھتے رہے سب کچھ کیا, لیکن ابھی بھی دل میں ایمان نہیں اترا. اور 10ویں نشانی, بہت بڑی نشانی لے کر گزرے تو سمندر کو پھاڑا گیا, سمندر کے بیچ میں زمین نکالی گئی. اور زمین کیسی تھی, کیچڑ والی نہیں تھی, زمین سوکھی ہوئی تھی, چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. سمندر کو چیرا جا رہا ہے, پانی کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے, اور زمین پانی اگر زمین میں ہو تو زمین کیسے ہوگی میرے دوستوں,
चिकनी मिट्टी की होगी, चिकनी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने किया है कि पानी को उल्टाया, जमीन में हाईवे बनाए, जमीन सूखी हुई जमीन ताकि चल कर जाएं, और पानी के बीच में चल कर जा रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं कि पानी के पहाड़। सुभान अल्लाह। उस तरफ गए, आगे बढ़े, पीछे से फिरौन को देख रहे हैं, फिरौन को डुबा दिया गया। 12,000 की तादाद निकल गई, एक भी बनी इस्राइल नहीं मरा, एक भी यहूदी नहीं मरा, सब निकल गए और आंखों के सामने फिरौन को डुबाया गया। और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी कौम को देख रहे हैं, वो कौम वाले झाड़ों को पूज रहे हैं, तो फौरन मूसा से कहते हैं, या मूसा इजअल लना आलिहन कमा लहुम आलिहा, ए मूसा हमारे लिए भी खुदा बना दो ना जैसे इन लोगों के पास खुदाएं हैं। मूसा को गुस्सा है, बोले कि तुम लोग क्या कर, कैसी जात हो तुम लोग, तुम्हारी कैसी शिरकत है। मैंने 9 बड़े बड़े मौजे दिखाए, अभी 10वां मौजा तुमने देखा जो बहुत बड़ा था, और उसके बाद फिर शिर्क पर तुले हुए हो, शिर्क पर तुले हुए हो। मूसा ने खूब डांटा और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो सैना के इलाके में दाखिल हुए। सैना से पार करेंगे तो उस तरफ फलस्तीन है। मूसा ने इनसे कहा, या कौमी उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ए कौम के लोग बस्ती में सिर्फ दाखिल हो जाओ, इज़ा दखलतुमूहु फइन्नकुम गालिबून, सिर्फ दाखिल हो जाओ, बस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस्ती में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला उस जमीन को तुम्हारे लिए आसान कर देगा, उस जमीन में तुम्हारा डोमिनेशन होगा। तो कौम ने क्या कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना लकाइदून, ऐ मूसा जाओ, तुम और तुम्हारे रब जाओ, दोनों लड़ो, हम इधर बैठकर देखेंगे, हाँ अगर तुम लोग जीत गए तो हम आएंगे, हार गए तो यही बस्ती हमारे लिए काफी है। सरीह कुफ्र, फरेब, इंसान के शक्लों में भूत प्रेत, नऊज़ु बिल्लाह। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि नहीं, ये तो जालिम कौम, अल्लाह ने कहा 40 साल तुम पर बस्ती हराम है, 40 साल तक घूमते फिरते रहोगे। और सैना के पहाड़ी और डेजर्ट में घूमते रहे, भूल भुलैयों में गुम हो गए। 40 साल तक इनकी यही हालत रही। अब अल्लाह ताला ने 40 साल में जब इन्हें घुमा दिया, फिर रहम किया। क्या रहम, इन पर अबर साया देता है, इनके लिए मन्नो सलवा नाजिल किए गए, इनके पर मन्नो सलवा नाजिल किए गए। मन एक किस्म का खाना, सलवा एक किस्म का परिंदा। मन के ताल्लुक से मुफस्सिरीन कहते हैं कि मन जो है इतना मीठा खौवा, या फिर इतनी मीठी चीज थी जो शहद से ज्यादा मीठी थी। ये झाड़ों में गिरता था, ये लोग जाते थे पकड़ कर खाते थे। और उसके बाद सलवा, ऐसे परिंदे जिसे कुइल कहा जाता है, बेहतरीन परिंदे आके सामने गिरते हैं, लोग उठाते हैं, ज़बा करते हैं, खाते हैं। सरीह निशानियां। लेकिन उन्होंने कुफर क्या बोले कि हमको प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, मूंगे की फली चाहिए, मिर्चियां चाहिए, फुलान चाहिए, कब तक ये खाते रहेंगे, जालिम कौम। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि मूसा आओ, मैं तुम्हें तौरात देने वाला हूं। मूसा आगे बढ़े तो अल्लाह ने कहा कि मूसा इतनी जल्दी कहां आ गए हो। फाजिल तो इलैक रब्बी लितरदा, अल्लाह मैं जल्दी आया हूं ताकि तुम उससे राजी हो जाए। अल्लाह ने कहा कि देखो पीछे सामरी ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, बछड़े की इबादत शुरू कर चुके हैं। मूसा दौड़कर वापस आए, सामरी की खूब खबर लिए, उसके बाद उस बुत को तोड़े और उसे चकनाचूर करके समंदर में फेंक दिया। बोले कि अल्लाह को छोड़कर तुम इस बुत को इबादत करते हो, मैं कितने साल से मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे दरमियान। फिर डांटे, फिर उनमें से 70 लोगों को लेकर गए, 40 दिन तक रहे, फिर अल्लाह का हुक्म और कुफर किए तो अल्लाह ताला ने उनके सामने पहाड़ को ऊपर कर दिया। बोले कि मान लो ना, पहाड़ डाल देंगे हम, मान लो। सामने पहाड़ हवा में है, और रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, तूर के पहाड़ को हमने ऊपर कर दिया। देख रहे हैं कि पहाड़ हवा में, अल्लाह कहता है कि मान लो, अल्लाह के इन अहकामात को ले लो, इस पर अमल करो, नहीं करोगे तो पहाड़ गिर जाएगा। धमकी, क्योंकि कौम इसलिए क्या करें, धमकी दी गई और उसके बाद वो लोग माने तो पहाड़ नीचे कर दिया गया। अब उसके बाद फिर दूसरे चिल्ले में गए तो सब कौम के लोगों ने मिलकर ये कहा कि अरे मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम अल्लाह को नहीं दिखा देते, तब तक तुम अल्लाह को नहीं दिखा देते। अल्लाह ने सबको मार दिया, सब खत्म कर दिए गए। मूसा ने कहा अल्लाह
اس ظالم قوم کے پیچھے ایک مدت سے پڑا ہوا ہوں، اے اللہ اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو بستی والے مجھے دوش دیں گے، کہیں گے کہ موسیٰ نے قتل کر دیا، اے اللہ تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ دوبارہ زندہ کر دیے گئے، مر دیے گئے، دوبارہ زندہ کر دیے گئے، دیکھ رہے ہیں ابھی مرے سب زندے ہو گئے، اور پوری قوم واپس جا رہی ہے، جا کر کہہ رہے ہیں کہ مر گئے تھے، زندے کر دیے گئے۔ صریح نشانی، پھر بھی نہیں بدلے، پھر بھی نہیں بدلے۔ اب اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے درمیان ایک آدمی مر گیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، سب کچھ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پرائم ٹائم ہے، وہی اتر رہی ہے، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں لڑ کے کسی ایک کو قتل کر دیے، قتل کر کے سب جھوٹ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ایک قبیلے والے کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ قبیلہ والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بولے کہ ہم کو خون کا بدلہ چاہیے، تو آ کر بولے کہ موسیٰ دیکھو ایسا ہو گیا، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جا کر ایک گائے کو ذبح کرو، جاؤ جا کر ایک گائے کو ذبح کرو۔ بولے کہ مذاق کر رہے ہیں آپ، گائے کیا ذبح کریں؟ ایک آدمی مر گیا، مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے گائے ذبح کرو، کیا تعلق ہے؟ بولے کہ جاؤ کرو، گائے ذبح کرو۔ بولے کہ کون سی گائے، کیسی ہونی چاہیے، کیا عمر کی ہونا چاہیے، کیا رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی اس کی صفات ہوں، وہ کیا کھائیں کیا پیے، یعنی نہیں کرنے کا دل ہے، لیکن پوری تفصیل سنائی گئی۔ یہ گائے ہیں جو ادھیڑ عمر کی ہو، وہ گائے ہو جو کاشت میں کام نہیں کرتی، وہ گائے ہو جس کا رنگ روشن ہو، پیلے رنگ کی ہو، سب جو بھی سوال کیا جواب دیا گیا تاکہ یہ لوگ ذبح کر دیں۔ آخر کار بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ذبح کیے۔ ذبح کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا کہ اس کے ران کو اٹھاؤ، جا کر جو مر گیا ہے اس کے اوپر مارو۔ ران لے کر گئے، جا کر اس میت پر مارے تو میت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ فلاں نے قتل کیا، اس کے بعد مر گیا، اور اس آدمی کو پکڑ لیا گیا جس نے قتل کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اس لیے میں نے گائے ذبح کرنے پر کہا، اور مفسرین کہتے ہیں چونکہ گائے کی محبت پڑ گئی تھی تو اللہ نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے گائے ذبح ہوں۔ گائے کا ٹینشن دنیا میں پریشانی کا ٹینشن ہے جی، ہمیشہ سے، اور آپ آگے بھی سنیں گے، ان کے پاس آج تک بھی گائے کا ٹینشن ہے، جسے ریڈ کاؤ کہتے ہیں۔ ریڈ کاؤ کا ٹینشن آج بھی ہے، تلاش کر رہے ہیں، ساری دنیا گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں لال گائے مل جائے، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں ابھی تک، ابھی اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ اس کے بعد میرے دوستو اتنی ساری نشانیاں، زندہ ہو گیا آدمی، نشانیوں پر نشانیاں، نشانیوں پر نشانیاں دکھاتے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ قوم ٹھٹ سے مت نہیں ہو رہی ہے، ایماندار رہی ہے، شام میں کفر، صبح میں ایمان، شام میں کفر، شام میں ایمان، صبح میں کفر، اسی پر اڑی ہوئی ہے۔ گنے چنے چند لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے بچڑے کی دوبارہ عبادت کی، اللہ کا حکم ہوا کہ تم نے بچڑوں کی بات کی، سزا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں قتل کر لو، آپس میں قتل کر لو، آپس میں جھگڑ لو، ورنہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، ورنہ پہاڑی تم پر گر جائے گی، قتل کر لو آپس میں۔ تو آپس میں تلوار اٹھائے، آپس میں قتل کر لیے، سزا شرک کا سزا اللہ نے ان کو دیا۔ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا تھا۔ اصحاب سب جنہیں کہا جاتا ہے، ہفتے کے دن کے لوگ، جب انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں نعمتوں پر نعمتیں دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن قوم صریح کفر کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وفات کے قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کم از کم وفات دے دے یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بالکل بیت المقدس کے قریب ہوئی۔ بیت المقدس اور موسیٰ کے قبر کے درمیان صرف ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، اتنے قریب لا کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہاں ہے قبر، اگر میں ادھر رہوں تو میں جانتا ہوں کہ راستے کے ایک طرف الکثیب الاحمر کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، میں جانتا ہوں، اگر میں ادھر ہوتا تم کو دکھاتا میں قبر۔
اور وہاں سے بیت المقدس صرف ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے میں ہے. تو موسیٰ وفات پا گئے, ہارون وفات پا گئے.